ہوگی بنی گالہ میں خان کی جائیداد کی نیلامی راتوں رات انہوں نے شروع کی، قیادت بھی جاگی اور اوورسیز پاکستانی بھی جاگے۔ حلیم گنڈا پور نے عمران خان کے طبی معائنے کی درخواست دائر کی ہے، اور یہ بھی کہ معاملہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کو جو رد عمل جنرل عاصم منیر صاحب پہ انٹرنیشنل FIR درج کرائے گی، جو سفارتی اہلکاروں کا عملہ، یہ بہت بڑا معاملہ بن گیا، اور امریکی دورے کے جو معدنی ذخائر کا معاملہ بھی کھل گیا، تانبے کے ذخائر پر نظر کیوں ہے، اور چیف کے دورے کے سائیڈ افیکٹس بھی سامنے آ رہے ہیں۔ معاشی ناکامی پر اب سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ، خوف کا عالم کیوں ہے؟ علماء نے جو مساجد گرائی گئی ہیں وہاں تعمیر دوبارہ شروع کر دی، بنیاد رکھ دی، اور محسن نقوی کے استعفے کا مطالبہ شروع ہو گیا۔ 9 مئی کا آج انوکھا انصاف بھی نظر آیا۔ ایک تو قبل از وقت گرفتاری میں زرتاج گل کو عدالت نے پیش ہونے کا حکم دیا، اور کوٹ لکھپت میں فوجی عدالت 9 مئی کا ٹرائل ختم ہونے کا آج فیصلہ بھی سنائے گی۔ باجوڑ میں آپریشن کے لیے ایک دفعہ پھر 3 دن کے لیے جو ہے کرفیو بھی نافذ کیا گیا، اور تحریک انصاف 14 اگست کو جو بڑا شو لاہور میں ڈپٹی کمشنر کو عدالت نے کل تک کا فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ لاہور میں آج نئی سروے رپورٹ میں خود نون لیگ کا مکمل صفایا۔ وجہ بتاتا ہوں، نتن یاہو بھی سوشل میڈیا کے آگے شکست تسلیم کر رہا ہے کمپنی کی طرح۔ غزہ کی بمباری میں آج صحافی شہید ہوا ہے، اس کا بھی ذکر کروں گا، لیکن سب سے پہلے 25 کروڑ پاکستانیوں کو دارالحکومت اسلام آباد دنیا کے ان شہروں میں شامل ہے جہاں 26 نومبر کے بعد ایک گہری سوگوار اداسی ہے فضا میں۔ ڈی چوک کے شہداء کا آپ کو پتا ہے خون ہے اس مٹی میں، اور مذہبی اعتبار سے اس طرح مساجد گرائی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد اس لیول پر آ چکا ہے جہاں فلسطین ہے، جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ظلم ہم دیکھ رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے، اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ یزید، فرعون اور نمرود کے ظلم و ستم کو جمع کریں تو یہ موجودہ صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن مزاحمت بھی آگے سے ایسی ہی۔ پاکستانیوں کے لیے نیا پاکستان بنانے والا، ایک محفوظ صاحبان بنانے والا، قوم کا رہنما مرشد، اس کے ساتھ یزیدیت کا ایک نمونہ، کرکٹ کی محنت سے اس کی کمایا اکلوتا گھر بنی گالہ کا، جو خان نے بڑی محنت سے بنایا، محبت سے بنایا۔ 248 کنال پہ راتوں رات یزیدیت کا مظاہرہ، نیلامی کا اعلان، اخبار میں نے اشتہار دے دی کہ 50 لاکھ کا پے آرڈر چیئرمین نیب کے نام بنائے، نیلامی میں حصہ لیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر سے اشتہار ہو، لیکن 150 کرسیاں لگا کے پنڈال سجائے، ایک بندہ بھی نہیں ہے۔ یہ بد کردار یزید جو خان سے 2 سال سے قید میں، خان کی اہلیہ قید میں، اس کے ملازمین، اس کی بہنیں، اس کے بھانجے، خان کو توڑنے کے لیے دنیا کا ہر حربہ استعمال کر لیا انہوں نے۔ معاف کیجیے گا، خان کی رہائش گاہ کو یہ نیلامی کے لیے بات کریے، صرف اور صرف تکلیف دینا چاہیے۔ خان کے لیے اینٹوں کا، سیمنٹ کا، گارے کا، یہ گھروں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وہ شوکت خانم کے نام پہ پہلے بھی کینسر اسپتال کے، وہ جس دنیا کے ملک میں چاہے ہاتھ رکھے، لوگ وہاں اس کے لیے میل کھڑا کرتے ہیں کہ میں دعویٰ کرتا ہوں اس چیز کا۔ یہ صرف اذیت دینے کے لیے خان کو نیلامی کا فیصلہ۔ سلمان کے باجوہ صاحب کا بیان آیا کہ انہیں تو پتہ ہی چلا، اور واقعی پاکستان میں کسی کو پتہ نہیں چلا یہ اشتہار ان کے آتے کیسے ہیں۔ حکومت نے کہا جی ہم نے 2 اشتہارات دیے اخبارات میں، ایک 7 اگست کو، ایک 30 جولائی کو، میں ڈھونڈتا رہا نہیں ملے، اور یہ دعویٰ کریں کہ نیب نے کہ یہ عمران خان کی جائیدادوں کی نیلامی نہیں ہے، یہ نیلامی کے احکامات صرف اشتہاری ملزمان کی حد تک ہے۔ خان کی جو جائیداد 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں فیصلے میں شامل نہیں ہے۔ القادر ٹرسٹ کا یہ چونکہ ٹائٹل خان کے نام پہ ہے، اس لیے ریفرنس میں چونکہ ہر بندے کا نام نہیں لکھا جاتا، یہ عمران خان کی جائیداد کا نام۔ یہ بھاگے ہیں ڈر کے۔ سوشل میڈیا جب شروع ہوا، یہ نیلامی گھر کی نہیں ہے، کہتے ہیں جی زمین کی کر رہے ہیں، اور یہ کوئی شریک مجرم ہے اس کیس میں، لیکن نام خان کا انہوں نے ڈالا اس اشتہار میں باقاعدہ دباؤ کے لیے۔ یہ بربریت ہے، ظلم ہے، ناانصافی۔ قاسم سوری نے ان نمبروں پر جو اشتہار میں دیے تھے اس پر فون بھی کیا، موبائل فون بند، PTCL پہ جس بندے نے اٹھایا اس نے آگے سے ایک اور نمبر دے دیا، اس کو پتہ ہی نہیں کسی کو نیلامی کی۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سر ایک بیانیہ بنانا تھا جو سوشل میڈیا اور آپ لوگوں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا آدھے گھنٹے میں۔ صحافی وہاں پہنچے، ڈپٹی کمشنر بھی نہیں آیا وہاں، کیونکہ انہیں پتہ ہے خان کی جائیداد، خان کے نام پر تو دیکھیں اگر پیسے چاہیے تو یہ اعلان کرے اوورسیز پاکستانی ڈالروں، پاؤنڈوں، ریالوں سے ان کے منہ بھر دیں، لیکن یہ چونکہ طاقت اور بدماشی یزیدیت کا مظاہرہ ہے۔ 61 ہجری میں یزید یہی کام کرتا تھا۔ امام حسین اسلام ان کے ساتھیوں کو، اہل بیت کے ماننے والوں کو قتل کیا، قید کیا، ان پر سیاسی معاشی دباؤ کے لیے ان کی زمینیں، گھر اور جائیدادوں پر قبضے کیے۔ کوفے کے شہروں میں گورنر کو حکم دیا جاتا تھا کہ آپ یہ تمام ان گھروں پر نظر رکھیں، انہیں ملازمتوں سے نکالیں، انہیں مالی طور پہ کمزور کریں، اور جہاں ان کے گھروں میں یا تو مسمار کر دیں یا حکومت کے اپنے وفاداروں کو بانٹ دیں۔ اور یہ وہی یزیدیت جس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں۔ اس کا ایک حصہ دیکھیں، عمران خان کا القادر ٹرسٹ کا ایک ہی کیس ہے جس میں سزا میں جرمانہ کتنا ہے، 10 لاکھ روپے کا۔ اب 10 لاکھ میں یہ 240 ایکڑ کنال گھر تو نہیں بکتا، اور اس میں بھی اپیلیں جو ہوتا ہے سپریم کورٹ میں بھی خارج نہیں ہوئی، قانونی عمل ہوا ہی نہیں۔ یہ القادر ٹرسٹ میں فرح شہزادی کے نام پہ کہ موڑا نور کے پاس جو زمین ہے وہاں ہم نے نیلامی کی کوشش کی، لیکن اشتہار سامنے ہے جان بوجھ کر خان کا، لیکن الٹا وہ بیک فائر ہوگا۔ جس طرح انہوں نے مساجد گرائی ابھی، دیوبندی علماء بورڈ کا اس پہ تو آ گیا کام کہ یہ زمین اللہ کی مسجد ہے، قیامت تک اللہ کی رہے گی، اس کی توڑ پھوڑ حرام کرا دی ہے۔ دیوبندی فقہ نے، آپ کو پتہ ہے ان کا قانون ہے، انہوں نے کہا کہ ریاست کی زمین پہ بھی وہ بنا ہو تو اللہ کی ملکیت ہے، اور مساجد کو اس بنیاد پہ آپ گرا دیں کہ قبضے کی زمین ہے، تو یہ قانون اور دین دونوں میں ظلم ہے۔ تو جو مساجد گرائی جا رہی ہیں، بارگاہیں گرائی جا رہی ہیں، یا جو گھروں پر قبضے کیے جا رہے ہیں، اس کا رد عمل انہیں نظر آ رہا ہے۔ عوام اب کھڑی ہوگی، یہی ٹریگر ہو جائیں گی چیزیں، یاد رکھیں۔ انٹرنیشنل سطح پہ بھی دیکھیں، اوورسیز پاکستانی بھی اس کا جواب دے گا۔ ابھی تو اسپین میں، بارسلونا میں آپ نے دیکھا احتجاج، پوری دنیا میں جو احتجاج ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی کامیابیاں ہیں۔
کل شایان علی بھی نظر آ رہا تھا، متحرک تھا برسلز میں، آج جو بیلجیم میں لیکن جو ہوا، پہلے تو اوورسیز پاکستانیوں نے ٹرک وہاں چلائے، اور اب آرمی چیف فیلڈ مارشل جنگی جرائم اور انٹرنیشنل سطح پر پہلی FIR کٹوا دی. یہ شیخ محمد عدیل صاحب ہے، برسل سے ان کے نام پہ FIR جو انہوں نے کٹوائی عاصم منیر صاحب کے نام پہ، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر جنرل صاحب کی تصویر، ان کی عمر 57 سال، 5 فٹ 7 انچ کا وزن 72 کلو، اقوام متحدہ NGOs کی انٹرنیشنل رپورٹس کو MC انٹرنیشنل کی سب جمع کروائی ہے، گواہوں کے بیانات، اور یہ وفاقی پروسیکیوشن کو بھیجا ہے، وارنٹ گرفتاری کی تصدیق کی ہے. اصل جرائم جو انہوں نے رکھے ہیں وہ اسلام آباد میں جو پرامن مظاہرین کے ساتھ قتل عام ہوا، 10,000 لوگوں کو بغیر قانون کے ٹرائل پہ جیل میں رکھا، خوف اور دہشت، اور سب سے بڑھ کر ٹرانس نیشنل ریپریشن، یہ تمام ثبوت جمع کروائے گئے، اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے. یاد رکھیں بیلجیم یورپی یونین اور نیٹو سمیت درجنوں عالمی اور علاقائی اداروں کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں. جب بھی بیلجیم میں کوئی کیس ہو، اسے پوری دنیا میں انٹرنیشنل سطح پر توجہ ملتی ہے، یورپی یونین میں خاص طور پر. یورپین پارلیمنٹ میں انسانی حقوق کی جو کمیٹی ہے وہ بیلجیم کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ یہاں جنگی جرائم پر جو انسانیت کے خلاف مقدمات چلائے جاتے رہتے ہیں. 2000 کی دہائی میں بیلجیم میں افریقہ کے، مڈل ایسٹ کے، ایشیا کے بڑے بڑے قانون تھے، کیونکہ یونیورسل جورسڈکشن کا قانون ہے وہاں پہ. اس میں روانڈا کا 1994 میں 4 لوگوں کو، توتسی نسل کے وہ جو 8 لوگ انہوں نے وہاں پہ قتل عام تھے، اس کا الزام ہے. 2001 میں سب کو سزا سنائی تھی. فلسطین کے صابرہ شتیلا کیمپوں میں جو قتل عام ہوا تھا، اس وقت اسرائیل کا وزیر اعظم تھا ایرل شرون، اس کو وزیر دفاع تھا اس کو مقدمہ ہوا تھا. عراق جنگ میں صدام حسین کے جو قریبی ساتھی تھے ان پر مقدمات ہوئے، کانگو کے جو وزیر خارجہ تھا اس پہ مقدمات ہوئے، ان کے انٹرنیشنل اریسٹ وارنٹ جاری ہوئے. برما میں، بلکہ میانمار میں جو اسے کہا جاتا ہے آج کل روہنگیا مسلمانوں پر ہوا، اس کے مقدمات درج ہوئے. یہ تو بعد میں اسرائیل اور امریکہ نے دباؤ ڈالا، یونیورسل جورسڈکشن کو محدود کیا کہ بیلجیم کے شہریوں پر قانون استعمال کیا جائے. لیکن چونکہ انسانی حقوق پوری دنیا میں بین الاقوامی احتساب کے کیسز ہیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جاتے ہیں معاملے، ICPs میں جاتے ہیں، تو یہ اوورسیز پاکستانیوں کا بہت بڑی انہوں نے آج کوشش کی. اور دیکھیں اصل میں یہ خان سے حسد اور ضد ہے، انتقام اور جلن اور احساس کمتری ہے. یہ جو بیرونی دنیا کے دورے ہیں، یہ وہاں آپ دیکھیں چھپ چھپ کر چوروں کی طرح انہیں سارے کام کرنے پڑتے ہیں، بجائے لوگوں کو بلانے کے پبلک میں. یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر 8-10 لوگ اکٹھے کرتے ہیں. ہر دور میں ایسے لوگ آپ کو ملتے ہیں. عمران خان جب امریکہ گئے تھے، ذرا وہ امریکہ کی تاریخ دیکھیں، وہ امریکہ کی تاریخ میں غیر ملکی رہنماؤں کا سب سے بڑا اجتماع تھا، جس میں پورے امریکہ سے پاکستانی، امریکی بھی حیران تھے، اتنا مقبول شخص کوئی ہو سکتا ہے. آپ ان کے تمام 78 سال کے دورے اٹھا کے دیکھیں، 78 سال کے یہ جتنے بھی دورے انہوں نے بار دنیا کے کیے، عمران خان کے اس اجتماع کا یہ 10% بھی نہیں بنتے. تو یہ تکلیف ہے، جلن حسد ہے کہ یہ کیسے ہم سے اتنا بڑا قد ہے اس کا. یہ کیسز ریٹائرمنٹ کے بعد بھی چلیں گے، یاد رکھیں گے. یہ FIR سے معاملات شروع ہوتے ہیں. اوورسیز پاکستانی تو دیکھیں ان بیوروکریٹس پر، پولیس افسران پر، نیب اور عدلیہ کے لوگوں پر، یہ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں، جنہوں نے ان کے اوپر مظالم کیے، ان سب لوگوں کی جو بیرون ملک شہریت رکھتے ہیں ان کے اوپر FIR کٹوائیں گے. یہ میں آپ کو بڑی معلومات سے بتا رہا ہوں، میں نام ابھی نہیں دے سکتا، کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بیرونی دنیا میں لوگ شفٹ ہوتے ہیں، کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، یورپ، وہاں ان کی لمبی چوڑی آپ کو پتا ہے مراد جائیدادیں وغیرہ ہے. ابھی تو خیر ابھی آپ نے دیکھا جس طرح امریکہ میں ان کی ملاقات ہوئی اس سے کرالا سے، مائیکل کرالا سے. اب آرمی چیف امریکہ کا ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو ملتے ہیں صرف $16,000 پورا. اس کو یہاں پہ 3,000 کنال، گریجوٹی اور کروڑوں کی فنڈز، وہ سارا لد ہے. سینٹا کام کا جو امریکی چیف، وہ 38 سال کی نوکری کے بعد کتنے لے رہا ہے؟ 16,800. اور یہاں ان کے جائز جو ہے وہ ساری واردات 1 ارب کی بن جاتی ہے تقریباً، اور پھر شہریت الگ دنیا کے ممالک میں. تو اس لیے اوورسیز پاکستان، یہ معاملہ عمران خان کی حد تک اب نہیں رہے، یہ معاملہ آگے چلتا رہے گا. ابھی یہ لوگ آہستہ آہستہ جو نکلتے جائیں، اسی لیے میں آپ کو جو حقیقت بتاؤں تو انہیں بڑا خوف ہے، خاص طور پر جو بیوروکریٹس ہیں اس وقت، جو کہ بہت مضبوط ڈھانچہ ہے. اس میں دیکھیں وفاقی، صوبائی سول سروس کے، پولیس کے، عدلیہ کے، الیکشن کمیشن کے، نیب، FIA، FPA سارے ملائیں تو یہ پوری حکومتی مشینری چلانے والے لوگ ہیں. یہ جن کی وجہ سے یہ گرفتاریاں ہوتی ہیں، وارنٹ نکلتے ہیں، لوگوں گھروں میں گھستے ہیں، یہ سارا بیوروکریسی کروا دی. ان کے اندر بڑا سخت خوف کا ماحول ہے، کیونکہ ان کے جو 3 سال کے اب جرائم اکٹھے کریں اس کا ریکارڈ جو لوگوں نے بنا لیا ہے. یہ سیاسی فضا بدلنے کے بعد احتساب کا پہیہ شروع ہوا، یہ لوگ کہیں نہیں بچیں گے، یہ سب سے پہلے قربانی کے بکرے بنیں گے. اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے. ابھی اقبال سنگھیڑا ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ، جس کی FIR اور ریکوری ہوئی، یہ پہلا آپ کو دانا نظر آیا. یہ خواجہ آصف کا بڑا قریبی تھا، فارم 47 بنا کے دیا اس نے، سب کچھ کیا. لیکن اب بیوروکریٹ سارے دیکھ رہے ہیں کہ خواجہ آصف وزیر دفاع اسے نہیں بچا سکا، تو نون لیگ پیپلز پارٹی کے لوگ تو ویسے ہی پیچھے ہٹ چکے ہیں. تو یہ جو وارننگ ہے، خوف ہے بیوروکریسی میں، اور یہ سن رہے ہوں گے میرا ویلاگ بھی. یہ اسی لیے اپنے پالتو صحافیوں سے بیان دلوا رہے ہیں. انصار عباسی کہہ رہے جی موجودہ سیٹ اپ میں سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ عسکری قیادت شہباز شریف پر اعتماد کرتی ہے، لیکن ان پر کون اعتماد کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کوئی سیاسی تبدیلی نہیں ہے. تو سیاسی تبدیلی تھوڑی ایسے ہونی ہے. ابھی تو معدنی ذخائر کا جو معاملہ ٹرمپ کے سامنے آپ بڑی دفعہ سن چکے ہیں جی، بڑا ہوا. ابھی وزیر تجارت خود ان کا کہہ رہا ہے کہ امریکہ تو صرف تانبے کی حد تک دلچسپی رہتا ہے، نایاب معدنیات کا تو معاملہ کیوں نہیں، ریفائنڈ کاپر جو پہلے سے پروسیس شدہ اور برآمد کے لیے تیار ہو. اب امریکہ پاکستان سے دیکھیں جو معدنی ذخائر ہیں، یہ بہت سارے ان کے دعوے ہیں، جیسے تیل کے معدنی دریافت ہیں، یہ ہے وہ، یہ اب اس کی پیمائش میں
بہت زیادہ مبالغہ آمیزی بھی ہے. پروسیس شدہ جو آپ کو پتہ ہے معاملہ ہے اصل میں جو بنا ہوا ہے, کیونکہ جب تک ریفائننگ انڈسٹری خود بنائے نہ وہاں پہ خام مال بھیجنے سے فائدہ نہیں ہوتا. امریکی کمپنیاں یا غیر ملکی سرمایہ کار یہاں کے ریفائننگاں لگائیں, اس خام مال کو پروسیس کریں نکالنے کا, تو پھر اس کا یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ سیاسی بیانیے کے لیے, یہ دباؤ ڈالنے کے لیے ہتھیار استعمال ہو رہا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ بڑا کھل کے استعمال کر رہا ہے سیاسی مخالفین پر یا ممالک پر. مائننگ میں تو یہ دیکھیں ابھی اب سونے کی جو امریکانے ہیں یا نایاب دھاتیں ہیں, انہیں 7 سے 15 سال کا کم از کم عرصہ چاہیے. ایکسپلوریشن ہوتی ہے, فیزیبلٹی اسٹڈیز کی جاتی ہیں, ماحولیاتی کلیئرنس ہوتی ہیں, پھر سب سے بڑھ کر امن و امان کے حالات, قانونی تنازعات, اور جہاں عوام مخالف ہو اس علاقے کی وہاں تو 20 سال لگ جاتے ہیں. سی پیک آپ دیکھ لیں 2011 میں شروع ہوا, 2024 ہو گئے, 13 سال میں کیا کیا کر لیں ذرا دیکھ لیں. کتنی گوادر کے وہ دیکھ لیں, ایئرپورٹ بنا ہوا $489 ملین کا, بندہ ایک بھی نہیں. تو یہ اسٹریٹجک مفادات پہ وہاں کے لوگ ویسے بھی قبضہ نہیں ہونے دیتے. اور خیبر پختونخوا کی تاریخ ہے, ابھی تو بلوچستان میں جو سیکورٹی کے معاملات ہیں, جو علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں اور جو معاملات ہیں, عالمی مائننگ کمپنیاں وہاں داخل ہی نہیں ہوتی. وہاں تو فوجی سیکورٹی چاہیے انہیں, مطلب قانونی سیکورٹی چاہیے. ابھی تو ایک جعفر ایکسپریس آپ دیکھیں, ایک ہفتے میں 3 دفعہ وہ شکار ہو رہی ہے دہشت گردی کا. تو یہ صرف ایک کارڈ کے طور پر چلا, جو 50 سال کی کہانی میں ہر ڈکٹیٹر نے آگے کہا جی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی. ایوب خان کو دیکھیں, مشرف کو دیکھیں, ضیاء یہ ہو جائے گا, وہ ہوا کیا آخر میں, وہ اپنا اقتدار پورا کر کے بس غائب, یا ان کا انجام جو عبرتناک. اور ان کی جو مدد کرنے والے, یہ جو آج دیکھیں نون لیگ ہے, اس کا حال کاف لیگ سے, IGI سے برا ہونا ہے. ریپبلک کا آج جو سروے ہوا ہے, بلکہ ہو رہا ہے ان کا انجام ضمنی انتخابات کے حوالے سے, کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے بنی ہوئی پاکستان کی سب سے طاقتور ترین جماعت, اسٹیبلشمنٹ کی طاقت گراؤنڈ پہ 16% بھی نہیں رہی اپنے سروے میں. تحریک انصاف کو تو ابھی بھی 74%, اس میں 23% خاموش ووٹ ڈالے. تحریک انصاف تو 74% ان کی بدماشی اور طاقت کے باوجود موجود ہے, قیادت کے حالات کے باوجود. تو یہ تو صرف ٹرکوں کے پیچھے تصویریں لگا کے اس کے اوپر ڈرون چھوڑ کے پیچھے ARY جیو کی وین چھوڑ کر وہ ویڈیوز بنا کے کہ ہم بڑے مقبول ہیں, وہ ویڈیو جا کے دکھا دی جاتی ہے, یہ دیکھیں کتنے مقبول ہیں. عوام گالیاں دے رہی ہے. ان کی جو اینکر ابھی وہ چیختی چلاتی نظر آ رہی تھی, وہ جو فوجی گاڑیوں میں, ہیلی کاپٹروں میں, آپ کو اکثر ان کی رونے کی ویڈیوز آپ نے دیکھی, نام مجھے یاد نہیں آ رہا, وہ مستی کھیل کو کہہ رہی ٹرمپ کا والا, مستی کھیل نے اس کو آگے سے کہا کہ وہ خیر وہ ویڈیو بھی چلا کے دکھا رہی تھی مستی کھیل کی. اور ان کے جو اچھے خاصے نجم سیٹھی دیکھے پڑھے لکھے لوگ کہہ رہے جی 12 لاکھ مریم نواز نے جو 3000 مہینے کا راشن کارڈ دیا, بڑا تاریخی کام ہے. اب اسے پنجاب میں 12 کروڑ لوگوں کے لیے اور KP کے تقریباً 6 کروڑ لوگوں کے لیے 10 لاکھ کا عمران خان کا صحت کارڈ ٹھیک نہیں لگتا. پھر یہ کہتے ہیں پاکستان کی عوام سوشل میڈیا پر انہیں وہ برا بھلا کہتی ہے. یہ مریم نواز کی تعریفیں کر رہے ہیں جس نے کسانوں کو ایک سال میں 2200 ارب کا نقصان کروایا, 2200 ارب, ہر منصوبے میں کرپشن اور کک بیکس. اور یہ جو بیوروکریٹس پرتگال اور سینیگال جیسی جگہوں پر پراپرٹیاں لینے کے فرنٹ مین, جو گندم, چینی, بجلی, پیٹرول, داتا دربار کے لنگر خانے تک کرپشن انہوں نے نہیں چھوڑی. تو یہ جب ان کی حمایت کرتے ہیں پھر ان کے لتاڑا لگتا ہے, اور یہ پھر غصہ کرتے ہیں جو سوشل میڈیا بڑا بدتمیز ہے. یہ صحافی بتائیں نا کہ جب نواز شریف کو سزا ملی, وہ اشتہاری تھا, تو سرنڈر کرنے سے پہلے اسے کس طرح حفاظتی ضمانتیں ملتے ہیں ایئرپورٹ سے عدالت, نیب کیسے وہ مخالفت نہیں کرتا تھا. نواز شریف نے آئے بغیر وہ اپنی کس طرح گرفتاریاں سارے, وہ آبسکینڈر تھا 4 سال کا, پاور آف اٹرنی مکمل ہی نہیں ہوا. نواز شریف حفاظتی گھوم پھر کے اہل بھی ہوگا, اور زرتاج ان کو جج کہہ رہے ہیں کہ فاستی ضمانت سے پہلے یہاں آئیں. یہ یزیدیت کا دور ہے بس. اور سوشل میڈیا کی طاقت کو بہرحال مانتے ہیں جتنا ان کو لتاڑا لگائے, اور یہ نہیں مانتے, ان کے بزرگ بھی مانتے ہیں, نتن یاہو بھی مان رہے ہیں کہ سوشل میڈیا نے ہمیں بھی ڈنڈا دیا ہوا. اس لیے ڈٹ کے لگے رہیں. انٹرنیشنل معاملات کی خبر دوں, نیوزی لینڈ ستمبر میں فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے جا رہا ہے. آسٹریلیا کا بھی اعلان آ چکا, برطانیہ, کینیڈا, فرانس آپ سن چکے ہیں. یہ ستمبر کا مہینہ فلسطین کے حوالے سے انشاءاللہ بڑا اہم ہوگا. اور اس میں دیکھیں سعودی عرب, عرب امارات کا, اور ظاہر ہے پاکستان کا لیڈنگ کردار ہے. اس معاملے کو دیکھیں ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. میں بھی آپ کو چل کے آگے صحافی شریف کے الفاظ بتاتا ہوں. عرب امارات اور سعودی عرب لبنان کو راضی کرنے کے لیے وہاں صدر وزیر اعظم کو صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لبنان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ سارے ہتھیار رکوا دیں, تو آپ کو کھلے فنڈز ملیں گے ٹکا کے, جیسے مصر کو ہم نے دیے. وہ فلسطین میں دیکھ لیں جو ظلم ہو رہا ہے, وہ 35 ارب کی ڈیل کر رہا ہے. الجزیرہ کے صحافی کی میں بات کر رہا تھا, اسرائیل کے فضائی حملے میں شہید ہوئے, بڑی جاندار زبردست رپورٹنگ کرنے والا تھا, اللہ جنت نصیب کرے. شہادت سے پہلے اس کے آخری ویڈیو کے الفاظ کیا تھے پوسٹ کے کہ